تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو زندگی عنایت فرمائی، ہزاروں نعمتوں سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا، عقل اور حکمت کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رشتہ داری عنایت فرمائی، اخلاق کا سبق دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مہربانیاں ہیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتیں اور رحمتیں ہم سب پر جاری و ساری رکھے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نصیب فرمائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی، پل صراط کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سب کو بیان فرمایا، تاکہ ہم اللہ کے بندے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عنایت فرمائی اس کو بہتر سے بہتر بنا کر، رب چاہی زندگی گزار کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور انعام، جنت کے حقدار ہو جائیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، آج کا جو موضوع ہے پل صراط کا سفر، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ بہت ہی عارضی، کم دن رہنے والی زندگی، یہ چند دن کی زندگی ہوگا کہ جیسے موت آئے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم اس دنیا سے نکل کر برزخ والی زندگی میں چلے جائیں گے۔ جب تک برزخ والی زندگی میں رہنا ہو رہیں گے، جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، جب قیامت قائم ہوگی تمام کے تمام لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اور اس کے بعد آخری جو مرحلہ حشر کے میدان کا کہ یہ کہ آدمی پل صراط کا سفر کر کے، پل صراط کو پار کر کے جنت میں جائیں گے اہل ایمان۔ تو یہ آج کے خطبے کا اہم موضوع تھا۔ انشاءاللہ آج دو بڑی حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، جس کے ذریعے سے پل صراط کا سفر اور اس کی کامیابی کے راستے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، اب انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہم سیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھنے والے ہیں قیامت میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے سے تم چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں چاند کو دیکھتے ہو، کیا تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ تم سورج کو دیکھتے ہو تو کیا تمہیں تکلیف ہوتی؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سترون ربکم، کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن 14ویں چاند کے دیکھنے کی طرح اپنے رب کو دیکھنے والے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ٹکڑے میں رؤیت الہی، اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کا دیدار کو بیان فرما کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے میدان کا جو ایک حشر کے میدان کی کیفیت بیان فرمائی کہ حشر کے دن کیا ہونے والا، قیامت کے دن فرمایا، یوم یجمع اللہ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، علی صعید واحد، کہ تمام لوگوں کو دنیا آدم سے لے کر ایدم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک چٹیل میدان میں، صاف میدان میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا۔ کیا ہوگا پھر؟ ایک اہم اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، اہم اعلان ہوگا کہ جو سورج کو پوجا کرنے والے ہیں، جو سورج کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ سورج ان کے پیچھے چلے جائیں۔ جو چاند کی اتباع کرنے والے، چاند کے پجاری، وہ چاند کے پجاری کے پیچھے چلے جائیں۔ جو بتوں کے پجاری ہیں وہ بتوں کے پیچھے جو چلے جائیں۔ اور آخر میں اعلان ہوگا، جو جس کا اللہ کے علاوہ من دون اللہ، جو غیر اللہ کی عبادت کر رہا تھا، غیر اللہ کو پوج رہا تھا اللہ کو چھوڑ کر، وہ اس کے پیچھے چلے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی
اللہ تعالیٰ ایمان والے اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا، جس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا۔ اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج سب تم الگ الگ ہو جاؤ۔ قرآن میں ایو آیا، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو جس کی عبادت کر رہا تھا وہ اس کے پیچھے چلے جائیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جو جس کا پجاری تھا دنیا کے اندر، چاند کا پجاری ہو، سورج کا پجاری ہو، ایرے غیرے نتو خیرے کا پجاری ہو، شجر کا پجاری ہو، درخت کا پجاری ہو، کنکر اور فلاں کا پجاری ہو، جس کو اللہ کے علاوہ عبادت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کے پیچھے چلے جائیں۔ جب لوگ جانے لگیں گے فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، سب کے سب جتنے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے، سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے۔ فَيَبْقَى الْمُؤْمِنُونَ، صرف ایمان والے باقی رہ جائیں گے، اس میں نیک بھی ہوں گے گنہگار بھی ہوں گے، ایمان والے جو تھے صالحین منافق بھی ہوں گے اور سچے اور پکے مسلمان بھی باقی رہ جائیں گے۔ اب اللہ ظاہر ہوگا، اب اللہ ظاہر ہوگا اور پوچھے گا تم کیوں نہیں گئے؟ جس کی تم پوجا کر رہے تھے، جس کی تم اتباع کر رہے تھے دنیا کے اندر، جس کی تم اطاعت کر رہے تھے دنیا کے اندر، اس کے پیچھے کیوں نہیں گئے؟ تو ایمان والے جواب دیں گے اللہ کے پاس، ہم جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ حدیث کا الفاظ قرآن میں ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مطلب اب ظاہر ہوگا، وہ گیا پنڈلی ظاہر ہوگی، جیسے ہی ایمان والے میرے آپ پنڈلی کو دیکھیں گے تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے، جس کا تذکر اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں بھی اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ ان کو سجدے کی طرف جو ہے بلایا جائے گا۔ مریم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ سجدے میں گر جائیں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے ریاکار ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ جیسے ہی پنڈلی ظاہر ہو جائے گی تو تمام کے تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ریاکاری کرنے کے لیے سجدہ کر رہے تھے، نام و نمود کے لیے سجدہ کر رہے تھے، برائے نام نمازی تھے، وہ سب سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ کر نہیں پائیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ فلا اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے بلکہ الٹا جو ہے اپنے جو ہے پیٹھ کے بل، اپنے جو ہے اس کے بل گر جائیں گے، مطلب سجدہ کرنے کی طاقت ان کو اللہ تعالیٰ نصیب نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، دیکھیے آپ، پھر یہ ہوگا کہ جہنم کو جو ہے لایا جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا، اور صراط، پل صراط کو بھی لایا جائے گا، پل صراط کو لایا جائے گا۔ پل صراط کے دونوں کنارے، پل صراط کے دونوں کنارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہیں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے پل صراط کے تعلق سے تین باتیں اسی حدیث سے بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو پل صراط ہوگا، یہ پل صراط جو ہے سمجھے آپ لڑکنے والا ہوگا، آدمی ٹھہر نہیں سکتا اس پر، یہ پل صراط دھسانے والا ہوگا، گرانے والا ہوگا۔ امام ابو سعید خدری کی روایت ہے، یہ مرفوع نہیں ہے، کہا کہ جو حدیث کہتے ہیں نا کہ باز سے باریک تلوار کی دھار سے جو باریک جو تلوار ہے، یہ جو مرفوع روایت نہیں بہرحال، تو لیکن اس کا معنی ایسے نکال سکتے ہیں کہ پل صراط ایسا ہوگا کہ آدمی اس میں ٹھہر نہیں سکتا، وہ دھسانے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کے تعلق سے ایک دوسری بات بیان فرمائی، لہو کلالیب، کلالیب کہتے ہیں کنڈیاں ہوں گی، اسے گوشت لٹکایا جاتا ہے، کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، ایسے کنڈیاں ہوں گی دونوں طرف، اور وہ معمور ہوں گے اللہ کی طرف سے مجرموں کو پکڑنے کے لیے، جو آدمی مجرم جانے والا ہے اس پر یہ کنڈیاں اس کو پکڑ کے کھینچ لیں گی۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کے تعلق سے فرمایا سعدان، سعدان جو ہے ایک کانٹے دار درخت، ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ پل صراط کے دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے سعدان نامی، سین عین دال الف نون، سعدان نامی جو ہے جنگلی پودا کانٹے دار درختوں کو اللہ تعالیٰ نے پل صراط کے درمیان کو رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے
اس پل صراط سے گزرنے والا میں رہوں گا، سب سے پہلے اس پل صراط سے گزرنے والا میں رہوں گا۔ یہ جو روایت میں نے سنائی یہ احمد بن جو مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ اب چلتے مسلم کی حدیث کی طرف جو اس کے بعد کا قصہ وہاں پر بیان کیا گیا۔ تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جیسے پل صراط میں جو گزرنے والے ہیں نا، پل صراط میں گزرنے کا جو سفر ہے، پل صراط کا جو سفر ہے یہ کئی مرحلوں کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے کی طرح، تیز پلک جھپکنے کی طرح لوگ گزر جائیں گے، ایسا نکلی وہاں پہنچ گئے، جیسے آدمی کی پلک، جیسے آدمی بند کرا کھولا 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ لوگ گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح، تیز رفتار گھوڑے کی رفتار کی طرح وہ لوگ وہاں سے گزریں گے۔ کچھ لوگ اور آہستہ گزریں گے، اور کچھ لوگ ایسے گزریں گے پل صراط کے اوپر جیسا جو رینگ رہے ہوں۔ اسی حدیث میں جو بات سمجھانے کی سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو گزرنے کا معاملہ ہے نا، جو پلک جھپکنے کی طرح گزر گئے، تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر گئے، کوئی اور جو ہے آہستہ چلنے والے کی طرح گزر گئے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال پل صراط میں کھڑے رہیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے۔ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری تلاوت، ہماری نیکیاں، جو دنیا بھر میں ہم نے عبادتیں کی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ پل صراط میں کیا کرے گا، یہ ہماری نیکیاں کیا کریں گی، ہمیں پل پار کروائیں گے۔ تجری بہم اعمالہم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے اعمال ان کو لے کر پل صراط میں پار کرائیں گے۔ یہی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی بات بیان فرمائی، کہا ترسل الامانۃ والرحم، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، امانت داری کو اور رشتہ داری کا اللہ تعالیٰ پل صراط پر بھیجے گا۔ نیک اعمال تو اپنی جگہ پر ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تلاوت قرآن، یہ جتنی چیزیں ہم دنیا میں عبادتیں کرتے رہے وہ تو رہیں گی۔ خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امانت داری کو بھیجے گا، اور جو رشتہ داری کو، کیا مطلب، دونوں کھڑے رہیں گے پل صراط پر۔ جو دنیا کے اندر امین تھا، جو دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا تھا، امانت دار تھا، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق میں یا بندوں کے حقوق میں خیانت کرنے والا نہیں تھا، رشتہ داری نبھا رہا تھا، جو خون کے رشتوں کی پاسداری کر رہا تھا، دشمنی ہو، دوستی ہو، جو بھی ہو، لیکن جو رشتہ داری ہے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہ جو 2 بڑی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ پل صراط میں بھیجے گا، اور یہ دونوں نیکیاں اس کو ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے ذریعے سے پل صراط پار کروائے گا۔ اس کے بعد یہ جو پل صراط کا جو سفر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، یہاں رک کر کچھ باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آخرت کی کامیابی دنیاوی نیک اعمال کے ساتھ منحصر ہے۔ آدمی اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا جو اللہ نے دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عنایت فرمائی ہے، یہ زندگی اس آخرت کی پل صراط کی سفر کی تیاری کے برابر اگر ہو، یقین رکھیے کہ وہاں کی کامیابی یقینی۔ آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، اور یاد رکھیے قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کہ ہر آدمی جہنم کے پاس سے گزرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتم فیصلہ۔ کیا مطلب؟ جہنم کے اوپر پل ہے، اس کو پل پار کر کے ہی جنت میں جانے والا۔ تو کچھ لوگ جلدی گزر جائیں گے، کچھ لوگ دیر سے گزریں گے، کچھ لوگ آہستہ گزریں گے، کچھ لوگ رینگتے گزریں گے ان کے اعمال کے برابر۔ تو پہلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، آخرت کا سفر، پل صراط کا جو سفر ہے، اس کی جو کامیابی ہے، اس کا انحصار اس دنیا کی زندگی کے طور طریقے پر، نیکیوں پر، اعمال صالحہ پر ہے۔ یہ پہلی بات اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اگر اس زندگی غفلت میں کر دی، ہم نے جو رشتہ داری کی حفاظت نہیں کی، امانت داری کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، تو پھر امانت داری ہمیں کیسے لے جائے گی، پار کروائے گی؟ نیک اعمال اگر ہمارے پاس نہیں ہیں تو پل صراط کا سفر، پل صراط سے گزرنے والا جو معاملہ ہے، یہ کیسے آسان ہوگا؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ۔ دوسری بات یہ ہے
کہ پل صراط کی سفر کی کامیابی سے جو سب سے اہم جو نقطہ یہ ہے کہ توحید ہے. اہل توحید مطلب جو ایمان والے، اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنے والے، طاغوت کی عبادت سے بچنے والے، یقین رکھیے کہ یہ لوگ ضرور پل صراط تک پہنچ جائیں گے. لیکن جو لوگ توحید پر قائم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی شرک میں پڑے ہوئے، یقین رکھیے ان کے لیے وارننگ یہ ہے، پل صراط سے پہنچنے سے پہلے، پل صراط کو لانے سے پہلے، پل صراط کو قائم کرنے سے پہلے ہی سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے. جیسا کہ مستد احمد کی حدیث میں نے سنایا کہ اعلان ہوگا جب تمام لوگ چٹل میدان میں جمع ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جو سورج کا پجاری ہے، جو چاند کا پجاری ہے، جو غیر اللہ کا پجاری ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت اور پوجا کر رہا ہے، وہ اس کے تابع ہو جائیں. لوگ جب اس کے تابع ہونے لگیں گے سب کے سب يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے. تو توحید کی کتنی بڑی اہمیت ہے آپ دیکھیں. دنیا کی کامیابی ہو، آخرت کی کامیابی ہو، عزت ہو، حکومت ہو، محبت ہو، ملنساری ہو، دنیا بھر کی کامیابی ہو، یہ توحید کے بغیر ناممکن ہے. اہل توحید ہی کے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھا. آدمی ہزاروں نمازیں اس کی ہیں، ہزاروں جو ہے روزے اس کے ہیں، 50 عمریں اس کے پاس ہیں، لاکھوں روپے کے صدقہ و خیرات ہیں، لیکن یاد رکھیں سجدہ کرتے کرتے اس کی پیشانیاں گھس گئی، روزہ رکھتے رکھتے جو ہے اس کی ہڈیاں گھس جائے. یقین رکھیں اگر وہ موحد نہیں ہے، وہ توحید والا نہیں ہے، اس کے پاس اللہ کی توحید اگر نہیں ہے، تو سمجھ جائیے کہ تمام نیکیاں، یہ تمام روزے، یہ تمام بندگیاں رائے گاہ جانے والی ہیں، بیکار جانے والی ہیں، اس کا کوئی انعام ملنے والا نہیں. تو سب سے پہلا جس کا امتحان ہوگا حشر کے میدان میں، پل صراط سے پہلے جس بات کے جو حساب و کتاب ہونے والا ہے وہ توحید کا ہے. اہل توحید باقی رہ جائیں گے، تمام کے تمام لوگ گر جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث میں ایک ٹکڑا بھول گیا تھا بتانا، اللہ کے رسول نے فرمایا اہل کتاب میں سے چند لوگ بھی باقی رہ جائیں گے. ایمان والے جو موحد ہیں وہ تو باقی رہیں گے، اہل کتاب میں سے بھی جو موحد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی باقی رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرمایا. تیسری بات آخرت کی کامیابی، پل صراط کی کامیابی کی جو تیسری جو بڑی اہم بات یہ ہے اعمال صالحہ. رمضان گزر گیا، عبادتیں ختم نہیں ہوئی، مسجدیں بند نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وعدہ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی جاری. رمضان کے جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا، رحمت کا، برکت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ غیر رمضان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو رکھا. پھر کیا بات ہے کہ عمل میں اتنی سستی آ رہی ہے. جو لوگ عمل میں سستی کر رہے ہیں، نمازوں میں، زکوٰۃ میں، روزوں میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اطاعت میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، جو ہے قیام اللیل میں، جن کو سستی ہو رہی ہے، وہ 2 منٹ آنکھ بند کر کے سوچ لیں کہ پل صراط میں ہمارا حال کیا ہوگا. کیونکہ نیک اعمال ان کو پار کرانے والی، ہمارے روزے ہمیں جو ہے پل صراط پار کرانے والی، ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارا قرآن، ہماری جو ہے ذکر، ہماری تبلیغ، ہمارا جو ہے فلاں نیکیاں، رشتہ داری، امانت داری، یہ ساری چیزیں، صبر، شکر، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں جو جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اس کا سفر آسان کرانے والی، پار کرانے والی ہے. تو بتائیے کہ اگر یہاں ہم اس کی تیاری نہ کریں پھر آخرت میں کیا بنے گا. تو اس موضوع کو اختیار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو زندگی ہماری، اس میں نیک اعمال کی بڑی اہمیت ہے. جو نیک اعمال کی قدر کر لیا، جو اعمال صالحہ کی حفاظت کر لیا، یقین رکھیے ایک امید اللہ کے پاس، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے، کہ یہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور یہ نیکیاں ہماری انشاءاللہ پل صراط کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گی. ایک اور اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں امانت داری کا اور رشتہ داری کی اہمیت کو بیان کیا گیا. آج ہمارے اس موجودہ زمانے میں یہ دونوں نیکیاں پھیکی پڑ گئی ہیں. یہ دونوں چیزیں ہم کیئر نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے.
آج ہمارے پاس امانت داری، کوئی بات بول دیا بھائی نک کو بتاؤ، کسی کو مت بتائی، خیانت کرتے ہیں۔ کوئی پیسہ لا کے رکھا، کوئی غریب آدمی تھا، مزدور تھا، مالک کے پاس یا دوست کے پاس، بھائی 50,000 روپے رکھیے آپ، میں حج کے لیے عمرہ کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، لا کے رکھا، یہ صاحب کیا کر دیے، پورا کھا کے ہضم کر دیے۔ اب اس کو ٹال مٹول کر کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، امانت داری کہاں گئی؟ امانت داری کہاں گئی؟ کوئی آپ کہتے ہیں آپ سے بھائی یہ جو مسئلہ ہے پلا ہے جو بھی، تو امانت داری کے مسئلے میں، بندوں کے حق تلفی کے معاملات میں خیانت داری، زبان میں خیانت داری، عمل میں خیانت، یہ سب چیزیں موجودہ زمانے کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت، اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد رکھیں آپ، اذا ضیعت الامانہ، جب لوگ امین نہ رہیں، امانت داری ختم ہو جائے گی تو سمجھ جائے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ اکبر، اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی اہمیت کو بیان فرمایا، تو ہم سب امین بنیں، ہم سب کے اندر امانت داری لے کر آئیں، میرے آپ خیانت نہ کریں، دھوکے بازی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، میرے آپ چونا نہ لگائیں، میرے آپ کسی کوئی مجھے بھولا بھالا نظر آئے، میرے آپ اس کو جو ہے اس کو قابو میں کر کے اس کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ ساری چیزیں تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر، نوکری کے نام پر، آج دیکھیں آپ جتنے بڑے گھوٹالے اور گھپلے ہو رہے ہیں، ان تمام کے پیچھے خیانت ہے جو ان کے دلوں میں پرورش پا رہی ہے، وہ خیانت ہے جو ان کے دلوں کے اندر، جس کی وجہ سے ان کے اعمال سے سب چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، آج امانتیں ختم ہو رہی، کہیں بھی امانت داری نظر نہیں آ رہی۔ دوسری بات رشتہ داری، آج آدمی جو اتنا موبائل کا دیوانہ ہو گیا، اپنوں کی قدر نہیں ہے، ماں باپ کی قدر نہیں ہے، رشتوں کی قدر نہیں۔ آدمی 2 گھنٹہ سوشل میڈیا میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن جو چاچا بیمار ہیں ان کے پاس 10 منٹ بیٹھنے کے بعد جو رشتہ داری نبھانے کی توفیق اس کو نہیں ہے۔ ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، چل ہم ان کی خدمت کر لیں، ان کا خیال کر لیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر لیں۔ یہ جو رشتہ داری کی نبھانے کی جو بڑی بات ہے، آج یہ ہو گیا کہ لوگ سوشل میڈیا کے لیے 4 گھنٹے دن میں دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی رشتہ داری کو نبھانے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو سمجھ جائیے، جن کے پاس رشتہ داری نہیں ہے، جن کے پاس امانت داری نہیں ہے، یقین رکھیے کہ قیامت کے دن پل صراط کے سفر میں ان کے لیے نہ امانت بچا سکتی ہے، نہ ان کی جو رشتہ داری انہیں کام آ سکتی ہے۔ بدلیں اپنی زندگی کو، چھوڑیں اس دنیا کو، یہ سوشل میڈیا کا کچھ بھی فائدہ آپ کو نہیں ہے۔ وہ وقت 10 منٹ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح، کتنی مائیں دروازہ دیکھتی رہتی ہیں، کب میرا بیٹا آئے گا، مجھ سے بات کرے گا، میرا حال پوچھے گا، میرا خیال رکھے گا، میرا پیر دبائے گا، میں بچپن میں اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اب یہ میرے ساتھ جو وقت گزارے گا۔ اللہ اکبر، ان کی آنکھوں میں صرف آرزو رہ جاتی ہیں اور اسی آرزو کے ساتھ چلے جاتی مائیں۔ لیکن آج ہم بیٹے ہیں، یہ جو رشتہ داری، جو پاس و لحاظ کر رکھنا، ان تمام باتوں کا کوئی خیال ہم کو ہرگز نہیں۔ بہرحال اس پل صراط کا سفر توحید کے ذریعے سے آسان ہونے والا، یہ پل صراط کا سفر نیک اعمال کے ذریعے سے آسان ہونے والا، یہ پل صراط کا سفر یقیناً رشتہ داری اور امانت داری کے ذریعے سے آسان ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا موحد بنائے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی حفاظت کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حفاظت کرنے والا اور اس زندگی کو جو غنیمت جاننے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أما بعد۔ کبھی میں سوچتا ہوں اپنی زندگی کو دیکھ کر، دوست احباب کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کی سستی اور کاہلی کو دیکھ کر، کبھی لگتا ہے کہ ہم سب سے محروم انسان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری نیکیاں ایسے ہی سستی میں، غفلت میں، لاپرواہی میں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے فجر کی 2 رکعت، رکعتا الفجر، فجر کی 2 رکعت ہے نا، یہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کیوں نہ ہو، اس کے باس کیوں نہ ہو، دنیا کے سب سے بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو، دنیا بھر کی نعمتیں کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا کے اس کی تمام چیزوں سے بڑھ کے 2 فجر کی رکعت
سنت کی بات بتائی جا رہی ہے، اور جو فرض نماز کی اہمیت تو الگ ہے۔ سوچیے کتنے محروم انسان ہیں، اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رکھا ہے، لیکن ہم تو سونے میں غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں، فجر کی نماز ہو گئی، ابھی سورج نکلا نہیں ہے، سورج نکلا نہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھے پھر وہی ذکر کرتا بیٹھا رہے جب تک کہ سورج نکل نہ جائے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے، اشراق کی نماز پڑھ لے، کہا کہ اس کو مکمل عمرے کا ثواب ملے گا، مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ ایک حج کرنے کے لیے 4 لاکھ روپے چاہیے، ایک عمرہ کرنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے چاہیے آج کے حساب سے۔ آپ سوچ کے دیکھیں کتنے محروم انسان ہیں، باتوں میں غفلتوں میں یہ نیکیاں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی جو من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی 2 نمازوں کی پابندی کرے گا، جو ٹھنڈی نمازیں دو پڑھے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ عصر کی نماز اور فجر کی نماز کی اہمیت بتائی گئی، جنت کا وعدہ کیا گیا۔ کتنے محروم انسان ہوں گے وہ لوگ جن کے پاس صحت ہونے کے باوجود، ہوش حواس ہونے کے باوجود، عقل مند ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، لیکن سستی اور کاہلی اور غفلت اور جو ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے یہ نعمت اور یہ عبادت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ اسی طریقے سے کتنے محروم انسان ہوں گے وہ لوگ جن کے پاس بہت سارا وقت ہے، عصر کے وقت میں، عصر کے وقت میں بہت سارا وقت ہے ان کے پاس، لیکن عصر سے پہلے 4 رکعت نماز کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ کہا رحم اللہ عبدن، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی رحمت اترے اس بندے پر، اللہ کی رحمت کا وعدہ کیا گیا، بہت بڑی بات ہے دنیا کی۔ کہا رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اجے 4 رکعت نماز پڑھا، عصر سے پہلے، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، نبی نے دعا دی ہے۔ کتنے محروم انسان ہوں گے وہ لوگ جن کے پاس وقت سب کچھ ہونے کے باوجود یہ 4 رکعت نماز کی پابندی ان کی زندگی میں نہ آئے۔ کتنے محروم انسان ہو سکتے ہیں، سوچ کے دیکھیں۔ اگر میں گناتا جاؤں تو پورا 1 گھنٹہ اور چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ اس زندگی کو عبادت کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑیں، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ جوڑیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ جوڑیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے والے اعمال کے ساتھ جوڑیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال کے ساتھ جوڑیں، دعا سے اللہ سے قریب ہو، سجدوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو، گڑ گڑانے اور عاجزی کرنے کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو۔ یہ کیفیت ہمارے پاس ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ محروم انسان نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے، کیونکہ اللہ بڑا فضل والا، بڑا رحم کرنے والا، بڑی مغفرت کرنے والا، معافی دینے والا، درگزر کرنے والا اور اسی طریقے سے رحم کرنے والا، بڑا پیار کرنے والا بندوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو اس کی توفیق اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء عاجل نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مسجدوں سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، توحید سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ توحید کی محبت، عبادات کی محبت، مسجد کی محبت اللہ تعالیٰ ہم تمام کے نوجوان، بچے، بوڑھے، جوان سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ڈال دے۔ جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر